خلیفہ یاد کرو وہ وقت جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور ان کے اندر روح پھونکی گئی۔ یہاں پر ایک ملحدین کا اعتراض ہے، کہتے ہیں حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور حضرت حوا کی پیدائش کس سائنسی اصول کے تحت ہوئی؟ حضرت مریم میں کہتے ہیں مرد اور عورت کے جراثیم کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وائی کروموز یہ عورت کے جراثیم ہوتے ہیں جس کے اندر ایکس وائی ملنے کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت آدم کس سائنسی اصول یا قانون کے تحت مٹی کے پتلے پر پھونک مارنے سے زندہ ہو گئے؟ تو یہ بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں یہ کسی سائنسی اصول کے تحت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مردے میں جان ڈالنے کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں، اس کے کام کن فیکون سے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو الزامی ہے، کہتے ہیں الزامی جواب یہ ہے کہ ملحدین نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک دھماکہ ہوا اور جس سے کائنات بن گئی اور پھر وہ بندر تھے اور بندروں سے انسان بن گئے۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی منہ نہیں کہ وہ یہ سوال کریں، کیونکہ نظریہ ارتقاء کو جو لوگ جانتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ سائنسی نظریہ حیات کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ ایک خلوی جراثومے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں خلوی جراثومے سے یہ نظام آگے بڑھا، تو کہتے ہیں خلوی جراثومے کے اندر کس سائنسدان نے پھونک ماری جس سے مردہ زندہ ہو گیا؟ نظریہ ارتقاء میں ایک خلوی جراثومی سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جب نہیں بنتا تو اس سے انسان کا وجود کیسے ظاہر ہو سکتا ہے یا کسی چیز کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں اور خواتین میں ایکس ایکس۔ تو حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی جبکہ ایکس وائی کے ملنے سے ہوتا ہے؟ ایکس وائی اور ایکس ایکس کے ملنے سے ہوتا ہے۔ تو خواتین میں ایکس جراثومے ہوتے ہیں، ایکس وائی نہیں ہوتے۔ جب ایکس وائی نہیں ہوتے تو ان کے ملنے سے انسان کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں پر وائی کروموسوم کی کوئی اثرات نہیں،
اس کا جواب بھی کہتے ہیں پچھلی بات کے تحت ہے کہ ارتقاء کا آغاز ایک خلوی جراثیمے سے ہوا، اور اس خلوی جراثیمے کی افزائش کا تعلق خلوی جراثیمے کی افزائش نسل کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کرتا ہے، وہاں پر کوئی جنسی اختلاط کا عمل نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایک خلوی جراثیمہ ترقی کر کے ایک پودا بن گیا، اور اب اس نے ایک افزائش نسل کا طریقہ سیکھا، تو یہ جنسی تولید کا طریقہ ان کے ہاں ہیں، اور یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ اس پودے کے اندر قطعاً جنسی اختلاط کا عمل نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہاں سے آگے نسل ہو سکتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی نسل کا انداز پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عقلی نظریہ اور سائنسی اصول کے تحت انہوں نے جواب دیا کہ جب تم کہتے ہو کہ خلوی جراثیمہ اور ایک جراثیم کا دوسرے جراثیم کے اختلاط کے بغیر ایک پودا مارد وجود میں آ سکتا ہے، تو اسی طرح انسان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ آگے یہ دوسرا پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ ہوں گے۔ تو پہلے امت کو کہا گیا کہ گواہ ہو جاؤ۔ یہ لفظ شہید اور شاہد، اس کا معنی گواہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کا معنی حاضر بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا علماء کرام نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول تم سب پر گواہ ہوں گے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی ہم نے تم کو شاہد بنا کے بھیجا، یعنی حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ یہ معنی کرتے ہیں گواہ۔ تو پہلے شاہد کا معنی حاضر ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، تو وہاں معنی کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، و شاہدنا، اور ہمارے جو موجود ہیں ان کو بخش دے، و غائبنا، اور جو غیب ہیں ہمارے لوگ ان کو بھی بخش دے۔ تو وہاں شاہد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ موجود۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، وہاں نبی علیہ السلام کو کہا گیا شاہد۔ تو شاہد کا معنی موجود اور حاضر ہوتا ہے، یعنی جو موجود اور حاضر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر اور موجود بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی امت کے تمام اعمال پر حاضر ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کہا گیا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم سب پر گواہ ہوں گے نبی علیہ السلام۔ تو گواہ کوئی تب گواہی دیتا ہے جب وہ کسی مسئلے کو دیکھ چکا ہو،
اور کسی معاملے میں گواہی دینی ہو تو دیکھے بغیر گواہی نہیں ہوتی، دیکھ کر گواہی دی جاتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تبھی آپ قیامت کے دن سب کی گواہی دیں گے۔ اگر دیکھ نہ رہے ہوتے تو پھر پوری کائنات کے آپ گواہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو اگر گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر تو امت بھی گواہ ہے، امت کو بھی حاضر ناظر ماننا پڑے گا۔ جب کہ ساری امت سب کے لیے حاضر ناظر تو نہیں، تو پھر امت کیسے گواہ ہو گئی؟ اور اگر امت کے لیے شہید کا لفظ بولا گیا وہ حاضر ناظر نہیں، تو نبی کیسے حاضر ناظر ہو گیا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ اور اللہ نبی علیہ السلام کو فرما رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ ہم نے رسول کو تم پر گواہ بنایا۔ تو ہم نے کہا گواہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہو، تو پتہ چلا حضور ہر چیز کو دیکھتے ہیں تبھی گواہ ہیں۔ تو معترض کا اعتراض ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو اگر شہید کا لفظ سے نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر امت کا بھی حاضر ناظر ہونا ثابت ہو گیا، حالانکہ امت تو کسی پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ جب امت شہید ہونے کے باوجود حاضر ناظر نہیں تو پھر نبی کیسے حاضر ناظر ہو گیا؟ تو سمجھ آئی کوئی؟ کون نہیں آئی؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت جو گواہی ہوتی ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اصل شہادت، ایک ہے شہادت علی الشہادت، یعنی ایک ہے اصل گواہی اور ایک ہے گواہ پر گواہ، یعنی ایک گواہ نے جو گواہی دی اس سے سن کے آگے گواہی دی۔ جو ہوتا ہے نا اصل گواہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس معاملے میں گواہی دے رہا ہے اس کو دیکھ چکا ہو۔ اور جو ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، عربی کی فقہ کی کتابوں میں آتا ہے شہادت علی الشہادت، وہ کیا ہوتا ہے کہ گواہ پر گواہ، مطلب ایک گواہ نے دیکھ کر گواہی دی، دوسرے نے اس کی بات سن کر آگے گواہی دی۔ یعنی ایک ہے ہوتا ہے اصل موقع کا گواہ، اور ایک اصل موقع کا گواہ نہیں ہوتا، وہ اصل موقع کے گواہ کی بات سن کے آگے بتاتا ہے، تو یہ بھی گواہ ہوتا ہے لیکن یہ موقع کا نہیں، یہ سنی ہوئی گواہی کو آگے بتاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شہادت علی الشہادت۔ اور سمجھ آئی کوئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام شہید ہیں اس لحاظ سے کہ آپ موقع کے گواہ ہیں، اور امت شہید ہے شہادت علی الشہادت کے معنی میں کہ ہم گواہ ہیں، کس لیے؟ حضور سے سن کر آگے گواہی دیں گے۔ تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی نے یہاں پر ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پچھلی امتوں سے پوچھے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو تیرا کوئی قاصد، کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، تو ہم گواہی کیسے دیں؟ تو یہ کہیں گے، نبی کہیں گے کہ گواہ ہم تو اس کے پاس آئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کوئی گواہ؟ تو وہ کہیں گے نبی علیہ السلام کی امت ہماری گواہ ہے، حضور کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی۔ اب پچھلی امتوں کے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیسی گواہی ہے، ہزاروں سال بعد آئے اور ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ فرمائے گا نبی علیہ السلام کی امت کو کہ تمہاری گواہی پر اعتراض ہے کہ تم تو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے، تم پچھلوں کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ لہذا کوئی اپنی صفائی میں بولو۔ تو امت کیا کہے گی کہ یا اللہ ہم نے خود دیکھ کے گواہی نہیں دی، بلکہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا، ہم ان سے سن کر گواہی دے رہے ہیں، ہمیں تو انہوں نے بتایا۔ تو حضور علیہ السلام کو بلایا جائے گا، حضور فرمائیں گے کہ ہاں
پچھلے نبیوں نے امتیوں تک پیغام پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ہے امت کا شہید ہونا، یہ شہادت علی شہادت کے معنی میں ہے کہ ہم گواہ دیں گے کہ پچھلی امتوں کے نبیوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی، لیکن ہم یہ گواہی کیسے دیں گے؟ حضور سے سن کے۔ لیکن نبی علیہ السلام یہ گواہی دیں گے حضور کسی سے سن کے نہیں، بذات خود دیکھ کر۔ اب استاد صاحب یہاں بیان کرتے تھے کہ بندے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، بچنے کے لیے وہ یہ بہانہ کریں گے کہ یہ تو ہزاروں سال بعد آئے، ان کی گواہی ہمارے خلاف کیسے قابل قبول ہے؟ تو پھر نبی علیہ السلام گواہ بنیں گے کہ ان کی گواہی تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام گواہی دیں گے کہ ہاں تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا۔ اب وہ کافر چپ ہو جائیں گے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ پھر بولتے کہ یا اللہ اس نبی کی گواہی کا کیا اعتبار ہے، یہ بھی تو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے، ہم تو پہلے کے تھے، حضرت موسیٰ کا دور، حضرت عیسیٰ کا اور دیگر نبیوں کا دور تو پہلے کے ہیں، اور حضور بعد میں پیدا ہوئے، تو حضور کی گواہی ہمارے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ ہوگا کہ اگرچہ نبی پیدا بعد میں ہوئے لیکن پہلے کے حالات پر یہ حاضر ناظر تھے اور جانتے تھے۔ اگر ان کے پاس یہ آپشن ہوتا تو وہ ضرور یہ اعتراض کرتے کہ یا اللہ اس نبی کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں، یہ ہزاروں سال بعد ہیں، لیکن وہ یہاں چپ ہو جائیں گے۔ تو ان کا چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیسے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں؟ نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے اس کا کہیں کوئی شریک ہو، زمین کے نیچے ہو، سمندروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کسی جنگل میں ہو۔ آپ نے پوری کائنات دیکھ لی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہو سکتا ہے کہیں اس کا کوئی شریک ہو۔ اور سمجھ آ گئی؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم یہ گواہ ہیں شہادت علی شہادت کے طور پر، ہم نے تو پوری کائنات نہیں دیکھی، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جنہوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر ہر چیز کو، سمندروں کی تہوں پہ ان کی نظر ہے، پہاڑوں میں ان کی نظر ہے، زمینوں کی تہوں میں ان کی نظر ہے، پوری کائنات دیکھ کر انہوں نے چھان بین کر کے دیکھا ہے کہ اللہ کا کہیں بھی کوئی شریک نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو ان سے سن کے ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سمجھ آئی کوئی؟ اب اس پر ایک سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہم ان سے سن کے کہتے ہیں، تو نبی بھی جو کہتے ہیں انہوں نے نہ دیکھا ہو، انہوں نے بھی تو اللہ سے سن کے کہا ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سمجھ آئی سوال؟ ہو سکتا ہے حضور نے خود نہ دیکھا ہو، حضور کو اللہ نے بتایا کہ بھائی میرا کوئی شریک نہیں، اس لیے حضور نے بھی کہہ دیا اللہ کا کوئی شریک نہیں، آپ نے نہ دیکھا ہوا ہو، تو پھر آپ کی گواہی کا کیا اعتبار ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مدعی جو دعویٰ کرتا ہے، اور گواہ مدعی کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اللہ خود مدعی ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور اللہ ایک ہے، اللہ خود مدعی ہے، اور اپنے دعوے پر وہ خود ہی کہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، تو خود بھی گواہ اور خود بھی مدعی، تو اس گواہی کا اعتبار کیا ہوگا؟ اس لیے گواہی معتبر تبھی ہوگی کہ گواہ کوئی اور ہو اور مدعی کوئی اور ہو۔ مدعی ہے اللہ، اور گواہ اس نے بنایا اپنے دعوے پر توحید کا نبیوں کو، اور اگر نبی ایسے بنائے کہ جو گواہیاں صرف اللہ سے سن کے دے رہے ہیں، تو کوئی کافر کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی توحید کا کیا اعتبار ہے؟ وہ خود ہی مدعی اور خود ہی گواہ ہے،
تو یہ کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ کی توحید بھی قابل اعتبار تب ہو سکتی ہے جب گواہ کوئی ایسا ہو جس نے کائنات کو دیکھا ہو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کہیں بھی کوئی شریک نہیں، اور اگر آپ بھی بغیر دیکھے بتائیں تو یہ توحید بھی قابل قبول نہیں رہے گی۔ کوئی کافر اس پر بھی اعتراض کر دے گا کہ یہ کیسی اللہ کی عدالت ہے، خود ہی مدعی، خود ہی گواہ، خود ہی جج، خود ہی فیصلہ کر رہا ہے، یہ کیسا اعتبار ہے؟ اور سمجھ آ گئی؟ تو امت گواہ ہے شہادت علی شہادت کے طور پر، اس لیے امت حاضر ناظر نہیں، لیکن نبی گواہ ہے کس اعتبار سے؟ کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو قبلہ بنایا ہے نا، جس قبلے پر آپ تھے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم آزمائیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ایک مولوی ہے حسین علی، اس کی تفسیر ہے قرآن مجید کی بلغت الحیران۔ تفسیر بلغت الحیران میں اس آیت کے تحت لکھتا ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا قبلہ ایسا جس پر آپ تھے، اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم جان لیں کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اور لغوی معنی کیا ہے؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں۔ کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب بندہ پہلے کچھ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قبلہ تبدیل اس لیے کیا، اور پہلے قبلہ تھا کون سا؟ بیت المقدس۔ حضور مکہ شریف میں بیت المقدس اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ شریف بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی۔ جب مدینے آئے تو اب بیت المقدس کو منہ کرتے تو کعبے کو پشت ہوتی، کعبے کو منہ کرتے تو بیت المقدس کو پشت ہوتی۔ حضور کے دل میں خیال آیا قبلہ بدل جائے، اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنا منہ جہاں تمہاری مرضی ہے ادھر کر لو، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تو حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف منہ پھیرا اور اللہ نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ اب اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ تبدیل کیوں کیا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے، اور لوگ آپ کو دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا دیکھ کر آپ کی اتباع کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے دوسرا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو آپ پر اعتراض کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ جو لفظ آئے ہیں نا قرآن میں اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ کہتے ہیں ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی پہلے نعوذ باللہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے۔
اور سمجھ آ گئی؟ اب مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں، مرزا انجینئر، کہ تم لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو کہ خود وہ ترجمہ نہ کریں، خود وہ تفسیر نہ پڑھیں، تم یہ کیوں منع کرتے ہو؟ تو یہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ان کے عقیدے کو خراب کر دیں گے۔ اب کوئی اسی طرح ڈائریکٹ سیدھا ترجمہ کرے تو وہ کہے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو پہلے کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ بعد میں جانتا ہے، وہ ہے نا قرآن، اور ترجمہ اس کا یہی ہے لفظی۔ لیکن کیا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ بابے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں کتابی ہوں، مجھے بابوں کی ضرورت نہیں۔ تو جو بابوں کے بغیر قرآن پڑھتا ہے نا، اس کا یہ حال ہوتا ہے، وہ یہ بکواس کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ اب اس کا ایک جواب ممکن ہے دیوبندی دیں، اس لیے اس جواب کا ذکر کر کے ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات جہاں پہ اس نے لکھی، ابھی وہ کتاب نہیں، کل وہ آپ کو لا کے دکھا دوں گا، اور یہ کل کا حوالہ جو دیا تھا اس کے لیے یہ لے آیا ہوں، گھر میں ہے وہ کتاب، بلغت الحیران۔ اس نے لکھا ہے یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ بھائی وہ اپنا عقیدہ تو نہیں بیان کر رہا، یہ تو معتزلہ کا کر رہا ہے۔ اب کوئی بندہ جب قرآن کی تفسیر کرنے لگتا ہے، کوئی حدیث کی شرح کرنے لگتا ہے، یا کسی کتاب کی تشریح کرنے لگتا ہے، شرح لکھتا ہے، تو اس کا حق کیا بنتا ہے کہ کسی کا وہ قول نقل کرے جس سے وہ متفق نہیں ہے، تو نقل کر کے اس کا جواب دے، پھر اس کا رد کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا قول اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے اور اس کا رد نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مصنف اس کے اس قول کے ساتھ متفق ہے۔ اب ٹھیک ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جب یہ عقیدے کو وہ اگر غلط سمجھتا تو اس کا رد کرتا، اور اگر رد نہیں کر سکتا تھا تو لکھتا ہی نہ، لیکن لکھا تھا اور اس سے متفق نہیں تھا تو رد کرتا، لیکن اس نے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کا رد بھی نہیں کیا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ متفق ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو نبی کا غیب تو بڑی دور کی بات، جو اللہ کے غیب کو بھی نہ مانتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ بات اپنی کتاب میں لکھی اور اس کا رد نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ متفق ہے۔ اور جو کسی غلط عقیدے کے ساتھ متفق ہو، اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے۔ اب جس قوم کے پیشواؤں کا یہ حال ہو کہ نبی تو نبی رہا، رب کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ کس منہ سے کہلاتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر بندہ خود سے قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ بھٹک سکتا ہے۔ بات قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پہلے نہیں جانتا، بعد میں جانتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں نعلم کا مطلب ہے ہم ان کا امتحان لیں، ان کی آزمائش کریں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے بابوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی۔
آگے ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا اور سب کا خدا کیا ہے؟ ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو رحمان اور رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندروں میں، بما ینفع الناس، ان کے ذریعے اللہ نفع دیتا ہے لوگوں کو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے اتارا پانی یعنی بارش، فاحیا بہ الارض، زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، زمین کے مرنے کے بعد۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال کی توحید کا بیان اور اس کی صفتوں کا بیان ہے۔ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی پہچان کیسے ہوگی، رب تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی کوئی نہیں۔ کوئی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن صفتوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے، اس کے آثار اور علامتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے لوگ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، تو آپ کو کوئی درد نظر آتا ہے کہ یا سائنس نے کوئی مشین ایجاد کی ہے جس سے نظر آئے کہ اس کو درد ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نظر نہیں آتا لیکن خدا ہے بلا تشبیہ۔ اب وہ ہے کیسے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو رب کی قدرتوں سے اور علامتوں اور صفتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رب ہے۔ اب رب وہ ہے کہ کیا کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کوئی چیز بناتے ہیں تو کسی چیز سے بناتے ہیں، مثلا یہ اینٹیں بنی ہیں تو کس سے بنی ہیں؟ مٹی سے۔ اب مٹی کس سے بنی ہے؟ وہ بھی کسی چیز سے۔ والارض واختلاف اللیل، تو رب کی پہچان اس کی صفتوں سے ہوتی ہے، اور یہ اس کی صفتیں ہیں کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ہر بندہ جو بھی کوئی چیز بناتا ہے وہ پہلے کسی مادے سے بناتا ہے۔ اینٹ بنائی تو مٹی سے بنائی، مکان بنایا تو اینٹ سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی چیز کسی دوسرے چیز سے بنتی ہے، لیکن بغیر کسی مادے کے کائنات زمین آسمان کو جس نے بنایا وہ خدا ہے۔ اور پھر جو بھی مکان بنائیں اس کے نیچے دیواریں اور پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ آسمان اتنی بڑی چھت ہے اور اس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، تو بغیر کسی ستون اور دیوار کے جس نے یہ آسمان کھڑا کیا ہے وہ خدا ہے۔ کوئی بھی بغیر ستون اور دیواروں کے کوئی چیز کھڑی نہیں کر سکتا، یہ جس نے کیا ہے وہ خدا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں کی تخلیق میں ہے، اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں۔ رات دن کے آنے جانے میں مفسرین نے یہاں تفصیل کی، کبھی رات ختم ہو رہی ہے اور دن آ رہا ہے، کبھی دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے، تو یہ رات کا آنا جانا یہ بھی رب کی دلیل ہے کہ رب وہ ہے جو دن کو سے رات لے آتا ہے، رات سے دن لے آتا ہے۔ پھر موسموں کے اعتبار سے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے سردیوں میں اور دن چھوٹا، کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی، کبھی دن رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ
اختلاف رات دنوں کا کہ کبھی بڑے ہونا کبھی چھوٹے ہونا، یہ بھی رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ اسی طرح پھر سورج کا نکلنا مختلف مقامات سے، یہ بھی رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ مثلا اور یہ ایک اعتراض بھی ہے ملحدین کا کہ دیکھو قرآن میں تعارض ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے رب المشرق والمغرب، کہ رب کس کا رب ہے؟ مشرق کا اور مغرب کا۔ ایک جگہ کہا رب المشرقین و رب المغربین، رب دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے رب المشارق والمغارب، رب کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب ہے۔ تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ مشرق مغرب تو ایک ہے، تو رب کہہ رہا ہے دو مشرق دو مغرب، کبھی کہتا ہے بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب، تو یہ اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ تعارض ہے، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کلام میں تعارض بھی ہے، اور یہ بدی بات بھی نعوذ باللہ رب کو پتہ نہیں تو وہ خدا کیسے ہے، یہ اعتراضات ملحدین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے اختلاف میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں، یہ رب کی نشانی ہے، رب کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں رب کی تینوں باتیں درست ہیں۔ مشرق مغرب بھی ہے، مشرقین مغربین، دو مشرق دو مغرب بھی ہیں، اور کئی مشرق کئی مغرب بھی ہیں۔ مشرق مغرب، رب المشرق والمغرب، یہاں پر کہا کل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق و مغرب۔ اور سورہ الرحمن آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے دو مشرق اور دو مغرب۔ اور سورہ معارج میں فرماتا ہے آیت نمبر 40، اللہ فرماتا ہے مشرقوں اور مغربوں، یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ تو ظاہراً ان تین آیتوں میں تعارض ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا اختلاف یہ رب کی قدرت ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی تمہید ہے، وہ سمجھیں۔ علم جغرافیہ کی کچھ اصطلاحیں ہیں۔ ایک اصطلاح میں سمت اور جہت ہوتی ہے۔ عام طور پہ چار بڑی سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ یہ تقسیم جنس کے اعتبار سے ایک واضح تقسیم ہے۔ اور زمین کو اگر دو برابر حصوں میں تقسیم کریں تو جو خط درمیان میں آتا ہے خط استوا، اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر جو بالکل درمیان میں خط کھینچا جائے گا اس سے خط استوا کہیں گے۔ اور اس خط سے ایک طرف شمال ہوگا دوسری طرف جنوب ہوگا، مطلب اور فرض کریں یہ ہے پوری دنیا، اس کے درمیان سے ایک آپ خط کھینچتے ہیں تو اس کے ایک طرف شمال اور ایک طرف جنوب، اور ادھر درمیان سے ایک خط کھینچتے ہیں تو ایک طرف مشرق اور ایک طرف مغرب۔
یہ درمیان والا خط خط استوا کہلائے گا، اور اس کے پاس آس پاس کے علاقے مشرق مغرب یا شمال جنوب کہلائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک ہوتا ہے خط سرطان۔ سورج جو نکلتا ہے اور موسم بدلتے ہیں، سورج ہمیشہ ایک جگہ سے نہ نکلتا ہے نہ ایک جگہ غروب ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کریے گا، مثلا سردیوں کا موسم ہو تو کسی جگہ پر جلدی سایہ آ جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ سایہ لگتا ہے، دھوپ نہیں لگتی۔ لیکن گرمیوں کا موسم ہو تو اسی جگہ جہاں سردیوں میں دھوپ نہیں لگتی تھی وہاں گرمیوں میں دھوپ لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ سورج طلوع و غروب میں ہمیشہ ایک جگہ پر طلوع نہیں ہوتا، اور یہ اپنی جگہ چینج کرتا ہے۔ فرض کریں سورج اگر سردیوں میں یہاں سے طلوع ہو رہا ہے تو اگلے دن تھوڑا سا ادھر ہو کے طلوع ہوگا، پھر تھوڑا سا ادھر ہو کے طلوع ہوگا، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اس طرف پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جب غروب ہوتا ہے کسی موسم میں بالکل وہاں غروب ہوگا، اس سے اگلے دن تھوڑا ادھر پھر ادھر پھر ادھر، اس طرح سورج چلتا ہے۔ اور سورج کے طلوع غروب ہونے کے مقامات مختلف ہونے کی وجہ سے موسم بدلتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علم جغرافیہ والوں نے یہ کہتے ہیں کہ سورج جب خط استوا میں سے خط سرطان پر عموداً چمکتا ہے، عموداً اس کے برابر آتا ہے خط سرطان پر، تو یہ دن ہوتا ہے 22 جون کا۔ اور اس وقت سورج کہاں پہ ہوتا ہے؟ سورج قطب شمالی کی طرف جھکا ہوتا ہے اور قطب جنوبی سے دور ہوتا ہے، ہٹ کے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر شمالی نصف کرے سے جنوبی کرے سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور جنوبی حصے میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور شمالی حصے میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے۔ اور اس وقت خط استوا کے جو علاقے ہیں وہاں پر دن رات برابر ہوتا ہے، اور پھر شمالی حصے جو ہیں شمال والے، شمالی نصف حصے پر زمین میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور قطب شمالی اس وقت 24 گھنٹے روشن رہتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خط جدی۔ تو بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مختلف موسموں میں سورج مختلف جگہوں سے طلوع ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پر غروب ہوتا ہے۔ جب سیدھی ایک سمت کو دیکھا کہ ایک یہ تو رب نے کہہ دیا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور جب دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں سورج اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے تو موسم سرد رہتا ہے، جب دوسری سمت جا کے طلوع ہوتا ہے تو موسم گرم رہتا ہے۔ سردیوں کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، گرمیوں کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے۔ اسی طرح سردیوں میں غروب ہونے کی جگہ الگ ہے اور گرمیوں میں غروب ہونے کی جگہ الگ ہے۔ تو پھر رب المشرقین والمغربین کہہ دیا کہ رب 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے، یعنی ایک مشرق گرمیوں والا، ایک مشرق سردیوں والا، ایک مغرب گرمیوں والا، ایک مغرب سردیوں والا۔ اور جب دیکھا کہ سورج ہر دن تھوڑی تھوڑی جگہ چینج کرتا ہے، مطلب ایک دن یہاں ہے تو دوسرے دن تھوڑا سا ادھر ہوگا، پھر تھوڑا سا ادھر ہوگا، پھر تھوڑا سا ادھر ہوگا، جب تھوڑی تھوڑی جگہ کر کے وہ چینج کرتا ہے تو وہ مشارق و مغارب جمع کا لفظ بولا گیا۔ اور یہاں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ دن رات کا اختلاف، جو دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی
راتوں کو بھی گرمی ہوتی ہے شدید اور دن کو بھی گرمی ہوتی ہے، کبھی راتیں بھی ٹھنڈی اور دن بھی ٹھنڈے، کبھی دن میں گرمی اور رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہ موسموں کا بدلنا سورج کے بدلنے کی وجہ سے ہے اور رات دن کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ رات دن کے اختلاف میں بھی اللہ کی پہچان ہے۔ اور پھر سورج ہر موسم میں ایک خاص ٹائم پہ طلوع اور ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہر موسم میں سورج اپنے ٹائم پہ ہی غروب ہوتا ہے اور ٹائم پہ بھی طلوع ہوتا ہے۔ ہم کلاس پڑھتے ہیں، کبھی لیٹ ہو جاتی ہے کبھی جلدی، لیکن کبھی یہ ہوا کہ سورج 5 منٹ جلدی نکل آئے یا 5 منٹ دیر سے نکل آئے، وہ پورے ٹائم پہ آتا ہے، پورے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے اور پورے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ٹائمنگ کا پکا ہونا، یہ بھی رب کی پہچان ہے۔ وہ رب ہے جو سورج کو پورے ٹائم پہ طلوع کرتا ہے اور پورے ٹائم پہ غروب کرتا ہے۔ تو غروب طلوع ہونے میں ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا، موسم کے گرم اور سرد ہونے کے لحاظ سے اس کا لحاظ رکھنا، اور پھر چاند کے اعتبار سے زمین کے پانی چلتے ہیں۔ اور سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ چاند کے اعتبار سے جب چاند 14ویں پہ جاتا ہے تو سمندروں کا پانی پورے جوش سے لہریں مارتا ہے، اور آگے پیچھے سمندر کے پانی کی لہریں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ سورج اور چاند کے ساتھ زمین کا تعلق ہے، اس کے موسم بدلتے ہیں، یہ رات دن تبدیل ہوتی ہے، پورے ٹائم پہ طلوع ہونا، پورے ٹائم پہ غروب ہونا، یہ سب کچھ رب کی نشانیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر رب نہ ہوتا تو جیسے ہم کبھی لیٹ ہوتے ہیں کبھی جلدی ہوتے ہیں، یہ رب کی قدرت سے نہ ہوتا تو کبھی سورج 5 منٹ جلدی نکل آتا، کبھی دیر سے نکلتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب رب کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ تو نہ قرآن کی آیتوں میں تعارض ہے، جن کو تعارض نظر آتا ہے وہ ان کی اپنی جہالت ہے، اور رب کے وجود پر یہ رات دنوں کا اختلاف یہ دلیل ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ اور تھوڑا سا پانی ہو، اس میں آپ چھوٹا سا بجری کا تنکا پتھر کا ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا یا اوپر ترے گا؟ چھوٹا سا کیل لے کے ڈال دیں، لیکن اتنی بڑی کشتی اوپر تیرتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ تو یہ کشتی کو اوپر کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے۔ یہ بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ کشتی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس کا نقشہ جبریل نے آ کے سمجھایا۔ آپ نے مرغے کا پنجر دیکھا ہوگا، او پنجرا نہیں جدے مرغے ڈکے نے، مرغ کا اپنا، مرغ کی پسلیاں دیکھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے رب ذوالجلال نے مرغ کی پسلیوں کی شکل نوح علیہ السلام کے سامنے دے کر کہا اس شکل کی کشتی بنا۔ اس کو دیکھیں تو وہ کشتی کی شکل کا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، کشتی کی شکل کا ہوتا ہے، مرغی کا سینہ اور وہ جگہ جب اس کا گوشت نکالتے ہیں، یہ رب نے بنوائی تھی اس طریقے پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کشتی چلتی رہی زمین پر۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کشتیوں کا سمندروں پر تیرنا یہ بھی رب کی قدرت ہے، ورنہ سوچیں کہ اتنا سارا کنکر تو تیرتا نہیں، وہ ڈوب جاتا ہے، یہ کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ کیونکہ جس کے کنٹرول اور حکومت پانی پر ہے نا، وہ رب اس کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہاں اگر وہ چاہے تو کشتی پھر ڈوب بھی جاتی ہے، اگر رب کا غضب آ جائے تو کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں۔ تو یہ کشتیاں اور آسمان و زمین دن رات کا بدلنا یہ رب کی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بما ینفع الناس، اس میں لوگوں کا نفع بھی ہے، کیا کہ کشتیوں کے ذریعے سمندر پار کرتے ہیں، اگر کشتیاں نہ ہوں تو سمندروں میں ڈوب جائے لوگ، نہ پار گزر سکے۔
اور اللہ فرماتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ مردہ زمین کون سی ہوتی ہے؟ جس پر کوئی چیز اگی ہوئی نہ ہو، خالی زمین پڑی ہو۔ جب بارش کا پانی پڑتا ہے تو اس پہ گھاس اگتا ہے، پھر پھل اگتے ہیں۔ تو جب تک کوئی چیز نہیں اگی ہوئی وہ مردہ ہے، اور جب اس پر بارش آئی تو سبزہ اگنے لگ گیا تو یہ زمین کو اس نے زندہ کیا، زمین کو زندگی عطا کی۔ اللہ رب العزت نے زمین میں جانور پھیلائے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کی گردش اور بادل کے آسمان زمین کے بیچ میں، آسمان زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم سے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور عقل سے بندہ سوچے تو یہ نشانیاں ہیں رب کے حکم سے۔ اور یہ بارش برستی ہے زمین پر، پانی جمع ہوا، اس پہ دھوپ لگی، دھوپ سے بخارات اٹھے، آسمانوں کی طرف گئے، اور وہاں جا کر پھر پانی کی شکل اختیار کر گئے، اور پھر حد سے زیادہ ٹھنڈک میں جائیں تو اولے بن گئے، برف بن گئی۔ یہ سب رب کی قدرت کا نظام ہے، وہ اس کے ذریعے سب کچھ بناتا اور چلاتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔